شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص جمعرات اور جمعے کے دن قرآن مجید کی یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے، اس شخص کے گھر پر آسمان سے نور برستا ہے اور 10 لاکھ فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا روحانی لمحہ جب آسمان سے نور برس رہا ہو اور فرشتوں کی قطاریں آپ کے دروازے پر کھڑی ہوں، ہر ایک کا چمکتا ہوا چہرہ، ہر ایک کی زبان پر آپ کے لیے سلام ہو، دل کی دھڑکن رک جائے، آنکھیں اشکبار ہو جائیں اور روح جھوم اٹھے کہ کاش یہ لمحہ میری زندگی میں بھی آ جائے۔ تو ناظرین محترم، یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے بلکہ قرآن کی ایک ایسی بابرکت سورت کا فیضان ہے جسے اگر جمعرات اور جمعے کے دن 7 بار پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آسمان کے فرشتے آپ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور ان کا ہر ایک سلام آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہماری آج کی ویڈیو قرآن پاک کی اس بابرکت سورت کے حوالے سے ہے۔ جو شخص جمعرات اور جمعے کے دن یہ بہت ہی پیاری سورت صرف 7 بار پڑھ لے گا، اس کا مقدر اور نصیب بدل جائے گا۔ 10 لاکھ فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے گھر پر نور برستا ہے جو ان بابرکت دنوں میں اس بابرکت وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جمعرات اور جمعے کے دن ایسے بابرکت دن ہیں کہ اگر ایک مسلمان اخلاص کے ساتھ ان دنوں میں قرآن مجید کی مخصوص سورت کا ورد کرے تو اس کے لیے ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن کا شمار انسانی عقل کر ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ سورت ہے جس کے الفاظ ہر درد کا درمان ہیں، ہر بیماری کی دوا ہیں، ہر پریشانی کی چابی ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو نور العلیٰ نور ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے ذریعے انبیاء کرام نے دعائیں کی، اولیاء کاملین نے وظیفے کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں نے کرامات پائیں۔ اس صورت کے پڑھنے والے کے لیے 10 لاکھ فرشتے دعا کرتے ہیں، اس کے در و دیوار پر رحمتیں برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے بخش دیتا ہے جیسے ماں اپنے معصوم بچے کی خطا کو معاف کر دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، ایک ایسا عمل جو صرف چند منٹ لے لیکن اس کا اجر لامحدود ہو، جس کی برکات آپ کی نسلوں تک کو عطا ہوں، آپ کے گھر کی دیواریں روشن ہو جائیں، آپ کا رزق کھل جائے، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، آپ کے سینے میں ٹھنڈک اتر جائے اور آپ کی زندگی میں خوشیوں کے در کھل جائیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دنیا میں کتنے ہی کام کرتے ہیں صرف لوگوں کی توجہ کے لیے، لیکن ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور جس پر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کو سلام کرو۔ یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے تو ساتھ میں ہزاروں فرشتے نور کی لکیروں کے ساتھ نازل ہوئے۔ اس صورت کو پڑھنے سے دل کی سختی نرم پڑ جاتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھوں سے گناہوں کی سیاہی دھلتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور زبان ذکر الہی میں مگن ہو جاتی ہے۔ یہ تحفہ صرف اللہ کے خاص بندوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو سچے دل، مکمل یقین اور توکل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ یہ عمل ہر انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، ہر وہ دروازہ کھول سکتا ہے جو بند ہو چکا ہو، ہر وہ دعا قبول کروا سکتا ہے جو برسوں سے رکی ہوئی ہو اور ہر وہ خواب پورا کر سکتا ہے جو آپ کی آنکھوں میں سالہ سال سے پل رہا ہو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں عرش پر پہنچیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین کو قبر میں روشنی ملے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی رزق کشادہ ہو، دل پرسکون ہو، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا ملے اور آخرت میں آپ کو کثیر انعام ملے؟ تو بس اس عمل کو چھوٹی سی نیت، خالص دل اور مکمل یقین کے ساتھ کر کے دیکھ لیجئے، پھر دیکھیے کہ آسمان کی طرف سے آنے والا نور کیسے آپ کے دل و جان کو منور کر دیتا ہے۔ یہ عمل نہ کسی فقیر کا ہے، نہ کسی بابا کا ہے، یہ تو رب کائنات کا وہ وعدہ ہے جو قرآن کے ذریعے بندوں سے کیا گیا ہے۔ آپ کو کسی خاص لباس، کسی خاص مقام یا کسی لمبی چلہ کشی کی ضرورت نہیں، بس ایک سادہ سا عمل، ایک سادہ سا وقت اور اس کے بدلے میں عظیم ترین انعامات۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دن، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں محض خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہیں اور جو بندہ اس وقت کی قدر کر لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں سمیٹ لیتا ہے اور جو غفلت برتتا ہے وہ پچھتاتا رہتا ہے۔ آج ہی اپنے دل کو جگائیے، اپنی روح کو اس مبارک سورت کے نور سے جلا بخشیے۔
اور جمعرات اور جمعے کے دن اس قرآن کی صورت کو 7 بار پڑھ کر خود کو اللہ کے قرب کے لیے پیش کر دیجئے۔ شاید یہ وہی لمحہ ہو جس کا انتظار سالوں سے آپ کے مقدر میں ہے، شاید یہ وہی عمل ہے جس سے آپ کی دعائیں، آپ کی تمنائیں، آپ کے خواب اور آپ کے مقاصد ایک ایک کر کے پورے ہونا شروع ہو جائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، عمل جاننے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے وظائف کر کے دیکھ لیے، ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ان کے لیے یہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک دل بڑھیا تھی۔ ایک مرتبہ اس نے 3 روٹیاں راہ خدا میں دیں اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی کہ اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے اس کا آٹا کیوں اڑایا؟ ہوا نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ ہوا کے فرشتے سے پوچھئے۔ داؤد علیہ السلام نے ہوا کے فرشتے کو بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا، اے پیغمبر خدا، آپ خدا سے پوچھئے۔ اور جب اللہ سے آپ نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا، اے داؤد، سمندر پر ایک کشتی پر بڑے تاجر جا رہے تھے کہ اچانک ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کیا اور سلامتی سے کنارے پر پہنچ گئے۔ پھر فرمایا، اے داؤد، اس کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا تیسرا حصہ اس بڑھیا کو دلواؤ۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ان کی جانب سے 300 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کی 3 روٹیوں کے صدقے کی برکت ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا ظالم بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر صدقہ نہ کرے، یعنی کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دوں گا۔ یہ سن کر لوگوں میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا کہ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کو لا دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ وہ عورت بولی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی فقیر یا مسکین کو صدقہ دے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ فقیر نے پھر کہا کہ تم مجھے اللہ کی رضا کی خاطر کچھ کھانے کو دے دو۔ یہ سن کر اس عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقے میں دی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا۔ پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اسے شہر سے باہر نکال دیا۔ ناظرین، اس عورت کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا جس نے اسے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسے لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی۔ پاس ہی دریا تھا تو اس نے سوچا کہ مجھے پانی پی لینا چاہیے، اور یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ لیکن جو ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی، اس کے کندھوں پر سوار اس کا شیرخوار بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پریشانی کی حالت میں چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا بچہ دریا میں گر گیا ہے، میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے میں اسے باہر نکال سکوں۔ عورت کی بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننھے بننے بچے کو واپس نکال لایا۔ عورت اپنے لخت جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا، جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت حیران و پریشان رہ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندو، تم لوگ آخر ہو کون؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے ہمیں نہیں پہچانا؟ ہم تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ دی تھیں، جن کی وجہ سے تو مصیبت میں مبتلا ہوئی، اور آج انہی کی وجہ سے تجھے اس مصیبت سے نجات بھی مل گئی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت اور سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا، بری موت سے بچاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا موت کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ ہی وہ شخص کسی ایسی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر کی دلدل میں پھنس جائے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا مال و زر خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی ابدی سعادت سے نوازا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل شروع کرے، اپنی حیثیت کے مطابق 10، 20، 50 یا پھر 100 روپے کسی غریب کی مدد کر دیا کرے کہ آپ کے اس وظیفے میں تاثیر پیدا ہو سکے، اللہ عز و جل کی خوشنودی اور رضا آپ کو حاصل ہو سکے، تو پھر آپ کا ہر ایک عمل اور ہر ایک وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور ہوگا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی مبارک صورت کا وظیفہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی بے حد لاڈلی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالی نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ یہ صورت پڑھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ یہ عمل کرنے والے کی نسلوں کو اللہ آباد کر دیتا ہے، اس کے گھر میں بے تحاشا رزق اور دولت عطا فرماتا ہے، اس کا گھر اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور ناظرین، جس مبارک صورت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سورہ مبارکہ سورۃ المزمل ہے۔ یہ قرآن مجید کی بہت ہی زیادہ عظمت والی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو بہت زیادہ شان سے نوازا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات بیان کی گئی ہیں۔ یہ سورت بندے کی حاجتوں کو پورا کرتی ہے، بندے کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی سے قبول کرواتی ہے۔ آپ جس بھی مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہیں، اپنی جس بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو بس جمعرات اور جمعے کے دن سورۃ المزمل کا یہ بابرکت وظیفہ لازمی کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ جو شخص ان بابرکت دنوں میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں اور اس کے گھر پر نور برستا رہتا ہے۔ سورۃ المزمل قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 میں موجود ہے اور یہ قرآن کریم کی 73ویں سورہ مبارکہ ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا، اور اپنی جس بھی مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ لہٰذا سورہ مزمل بہت زیادہ برکتوں اور فضائل والی صورت ہے۔ بے شمار لوگ اس سورہ مبارکہ کا عمل کرتے ہیں اور بے تحاشا فوائد پاتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ہر قسم کی پریشانی کے لیے، ہر قسم کی مشکل کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہے، یعنی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اور اس پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اچانک اگر کسی کے رزق میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ جس کا حل نہیں ہو رہا، جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ سورہ مبارکہ کو پڑھے۔ اس سورہ مبارکہ کے کمال دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اس کے ہر مسئلے کو فوراً ختم فرما دیں گے۔ تو محترم ناظرین، وظیفے کی جانب چلتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کے دن نماز ظہر کے بعد جیسے ہی آپ نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جمعرات کے دن بھی ظہر کی نماز کے بعد اور جمعے کے دن بھی جمعے کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے آغاز میں سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور روایات میں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے مل کر بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ المزمل کو پڑھنا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سورۃ المزمل کو پڑھتے ہوئے اس کی آیت نمبر 9 پر پہنچ جائیں، یعنی رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو اس آیت کو آپ نے 9 مرتبہ دہرانا ہے اور اس کے بعد باقی صورت مکمل کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ نے 7 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، سچی نیت کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی کی رحمتیں آپ پر برستی رہیں گی۔ محترم ناظرین، یہ ماہ ذی الحج کا سب سے خاص الخاص عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اس سورت کی تلاوت کرتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اسے گناہوں کی معافی ملے گی۔ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کو پڑھنے والے کو اپنی ڈھیروں رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے، تو آپ نے جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ پر ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، آپ کے گھر پر رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی، آپ کی دنیا اور آخرت سنورے گی، آپ کے روزمرہ کے معاملات میں آسانی ہوگی۔ ویڈیو کے اختتام سے پہلے جمعرات اور جمعے کے دن خاص قبولیت والی گھڑیوں میں آئیے تمام بہن بھائی مل کر اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ میں دعا کروں گا، آپ سب لوگوں نے آمین کہنا بھی ہے، اور آخر میں کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی رہے۔ تو آئیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر معافی مانگتے ہیں، ہم ان پر شرمندہ ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کو پسند فرمانے والا ہے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ مالک ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نیک اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے وہ پورے کر دے۔ یا اللہ بچھڑو ہوں کو ملا دے۔ یا اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ جو بچے اور بچیاں اچھے نصیبوں کے، اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں، یا اللہ ان کے لیے نیک اور اچھے رشتوں کا سبب بنا دے۔ یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کرنے کی کوئی احسن تدبیر بنا دے۔
یا اللہ ہماری شیطان مردود سے حفاظت فرما، ہمیں حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں خوب کشادگی اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے بھی آمین ضرور لکھنا ہے۔ کسی ایک کی آمین بھی اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اسی لیے آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔